حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہاتے تھے اور ایک دوسروں کو دیکھتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہاتے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے پولے ہوئے ہیں، یعنی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے ارادے سے نکلے، اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر میرے کپڑے تو دے دو۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور اس پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشانات پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دے دی، سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بروقت ضرورت برہنہ بدن چلنا جائز ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل اس کے لیے ایک عذر تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک حکمت تھا۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے فرمایا کہ اے معاویہ بن حکم، اپنی بیوی اور باندی کے سوا ہر جگہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی کبھی کبھی حالت اختیار میں بھی جائز ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کو خلقت اور اخلاق دونوں طرح سے کامل پیدا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو سب غیوباتوں سے پاک پیدا کرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت معلوم ہوئی کہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کے اندر بھی مارنے، غصہ کرنے اور دیگر جذبات موجود ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، انبیاء کراموں کا صبر و تحمل معلوم ہوا کہ وہ جاہل لوگوں کی ایذا رسائی اور نادانی کو کیسے برداشت کرتے تھے، اور صفت و حیا کی عظمت معلوم ہوئی کہ انبیاء کراموں کی کریمانہ صفات شرم و حیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس شخص میں ایمان ہو تو اس میں حیا بھی موجود ہو، اور جس شخص میں حیا کی صفت ہو تو ان کے لیے ہر قسم گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم اپنی نافرمانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرما دے، اور نبی کے سب سنتیں ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اپنے دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔